بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نئے سال کی ابتدا ہونے والی ہے، ایسے میں کئی مسائل ذہنوں میں آتے ہیں کہ نئے سال پر مبارکباد دینے چاہیے یا نہیں۔ ایک مسلمان نئے سال کو کس نظریے سے دیکھے؟ تو دیکھیے، دوسرے مذاہب اور مذہب اسلام میں بہت فرق ہے۔ دوسرے مذاہب کی ایک باؤنڈری ہے، ایک دائرہ ہے، اگر انسان اسی میں رہتا ہے وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس سے آگے جاتا ہے اس کی رہنمائی ختم ہو جاتی ہے۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ انسان زمین پر ہو یا چاند پر، سمندر میں ہو یا صحرا میں، دنیا میں کہیں بھی ہو، اسلام کی رہنمائی اس کے ساتھ ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں اسلام مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نئے سال کے تعلق سے اسلام کیا نظریہ رکھتا ہے؟ مبارکباد دینے کے تعلق سے اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ تو مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ بشارت دینے کو، خوشخبری دینے کو پسند کیا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ بشارتیں اور خوشخبریوں کا ذکر ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارت ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ تو نئے سال پر مبارکباد پیش کرنا، خوشخبری دینا، نیک امید اور نیک خواہشات کا اظہار کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن غلط بات یہ ہے کہ انسان نئے سال کے موقع پر ان خرافات میں شریک نہ ہو، ان گناہوں میں شریک نہ ہو کہ جس کو مذہب اسلام نے انتہائی ناپسند کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نئے سال پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کون سا گناہ نہیں کیا جاتا ہے۔ شراب پی جاتی ہے، جوئے کھیلے جاتے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، لوگ عورتوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے نکلتے ہیں، زنا ہوتے ہیں، آبرو ریزی ہوتی ہے۔ جو گناہ پورے سال میں کیے جاتے ہیں وہ سارے گناہ اس رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، جب نئے سال کی ابتدا اتنے گناہوں سے ہوگی تو ظاہر ہے پورا سال اس کی نحوست باقی رہے گی۔ تو ایک مسلمان نئے سال کی ابتدا کیسے کرے؟ تو دیکھیے، ہم مسلمان اس دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں دنیا کے بدلے آخرت خریدنی ہے۔ ہم یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایک سمجھدار تاجر بار بار حساب کتاب جوڑتا ہے۔ دن کے پورا ہونے پر شام میں حساب لگاتا ہے، ہفتے کے پورا ہونے پر 7ویں دن حساب لگاتا ہے، اسی طرح مہینے میں حساب لگاتا ہے، سال کے پورا ہونے پر آخری دن حساب لگاتا ہے۔ اسے کن چیزوں میں فائدہ ہوا اور کن چیزوں میں نقصان، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو اس کے نقصان کا سبب بنے۔ ہم بھی یہاں تاجر کی طرح ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگی کا حساب لگانا ہوگا، اپنے شب و روز کا حساب لگانا ہوگا۔ گناہوں کے اسباب کیا ہیں اور نیکی کے اسباب کیا ہیں، کن سبب کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوئے۔ کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، دولت کے لالچ کی وجہ سے گناہ ہوئے، غلط سنگت کی وجہ سے گناہ ہوئے،
मर्तबे और शोहरत के लालच में गुनाह किए। गुनाहों के असबाब क्या हैं ये तलाश करना होगा, और नेकी के असबाब क्या हैं ये तलाश करना होगा। और हमें ये अहद करना होगा कि जिन वजूहात से, जिन असबाब से भी हमसे गुनाह हुए हैं, इस नए साल में हम कभी उसकी तरफ नजर उठा कर नहीं देखेंगे। हम ऐसी जगहों पर कदम नहीं उठाएंगे जो गुनाहों का सबब बने। हम ऐसी संगत में नहीं बैठेंगे जो गुनाहों का सबब बने। ऐसों से दोस्ती नहीं करेंगे जो गुनाहों का सबब बने। अगर इस तरह नए साल को लेते हैं इस नजरिए से, तो वाकई नया है। वरना जैसे गुनाह करते चले आ रहे थे करते रहें, नमाज जैसे छोड़ रहे थे छोड़ते रहें, जो बदअखलाकी पहले थी बरकरार रहे, तो फिर नए होने का क्या मतलब? सिर्फ एक लफ्ज के बदल जाने से, सिर्फ लफ्ज के बदल जाने से, 23 की जगह 24 हो जाने से जिंदगी में क्या तब्दीली आई? नया साल तो तब नया है जब जिंदगी नई हो जाए। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना देखे हैं हमने नए साल कई।